السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر حدیث نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 9 کو پڑھ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے حدیث نمبر 9 کا ترجمہ اور تشریح اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج ہم پہلے اپنی حدیث نمبر 10 کا ترجمہ نوٹ کریں گے، اس کے بعد اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ جی، حدیث نمبر 10 ہے، اِنَّا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا خلقاً۔ ترجمہ ہے، بے شک مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے، اخلاق کے اعتبار سب سے اچھا ہے۔ جی طلباء کرام، یہ ہماری حدیث نمبر 10 ہے۔ اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اِنَّا بے شک اکمل المؤمنین کامل ایمان والا مومنوں میں سے، ایماناً ایمان والا، احسنہم جو ان میں سے سب سے زیادہ اچھا ہے، خلقاً اخلاق کے اعتبار سے وہ کامل ایمان والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر تکمیل ایمان کے بارے میں بتلایا گیا، جس ایمان کے ہمارے بہت سارے شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے ایک شعبہ اخلاق بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بتلایا کہ مومنوں میں سے سب سے اچھا یعنی مکمل کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ گو کہ اس حدیث میں تکمیل ایمان کا اصول ہی اخلاق کو بتلایا گیا کہ اخلاق جو ہے جس کا سب سے اچھا ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ ایک اخلاق ہی ہے، جس کے ذریعے اللہ کے نبی نے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو کیا کر دیا، زیر کر دیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی متاثر ہو کر جو ہے ایمان لے آئے۔ آپ وہ بڑھیا کا واقعہ بچپن سے ہم سنتے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوڑا پھینکا کرتی تھی اور وہ بیمار ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویے سے اور اخلاق سے متاثر ہو کے ایمان لے آئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں طائف کے میدان میں کہ وہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی پر پتھر برسائے، اور اللہ کے نبی کا دیکھیں اس کے بدل میں جو ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ اسی طرح طائف کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اخلاق ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا نہیں فرمائی۔ اسی طرح جب حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا قَوْنَ خُلُقَهُ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اخلاق پورا قرآن ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ جو ہے اخلاق کے بہترین اور بڑے عہدے پر کیا تھے، فائز تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہی بتلایا گیا ہے کہ کامل ایمان والا اچھے جو ہے نا وہ ہے جس کا تم میں سے کیا ہے، اخلاق اچھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی عمل ملتا ہے، اور یہی عمل ہمیں مومنین کو اپنانا چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ اگر برا رویہ اختیار کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ جو ہے نا پیش آنا چاہیے۔
کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے ہمیں زیادتی کو درگزر کرنا چاہیے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا معاشرے میں اللہ جو ہے نا کہ ہم ایسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اب یہ اچھائی کرنا یہ بھی ایک اخلاق کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے عمل کے ساتھ تمہاری اچھائی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے وہ اپنے برے عمل چھوڑ دے اور وہ بھی کیا ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ اس لیے جو ہے نا یہ اخلاق کا کیا کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ جھوٹ بولنا یہ بھی ایک جو ہے بری حرکت ہے، اس کو چھوڑ دینا یہ بھی اخلاق کے اندر آتا ہے۔ اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان چیزوں کو جو ہے نا چھوڑ دینا، جو ہے غیر اخلاقی چیزوں کو، اور ان کو چھوڑ کر ان اچھائیوں کو اپنانا یہ بھی ہمارے اخلاق کا حصہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل ایمان کا اصول بتایا کہ ہمارے ایمان کا جو ہے شعبوں میں سے ایک شعبہ جو ہے اخلاق بھی ہے۔ تو جس بندے نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اچھے اخلاق کے ساتھ وہ مومنوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس نے گو کہ اپنے ایمان کو کیا کر لیا، مکمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا اللہ کے نبی ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو، ان کے طریقوں کو اپنانا چاہیے، تو جس سے وہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ اور ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم ہر عمل میں، ہر معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزاریں گے اور ان کے طریقوں کو اپنائیں گے۔ تو یہ ہماری حدیث کا جو ہے نا مختصر سی ایک تشریح تھی، جو کہ ہم آج ہماری اس جو ہے سلیبس جو ہے نا احادیث 10 احادیث مبارکہ مکمل ہو چکی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں تمام احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی طالب علم کو ترجمہ اور معنی اور تشریح میں کوئی دشواری ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔